بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں اور آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چین یا بے آرام احساس کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب یہ پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق میں تو نہیں، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مقرور کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں، یہ آپ کی موجودہ مرحلہ سے کیسے کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں، انت تک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہے یا ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحہ محض بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکن نقصانات سے بچا رہا ہے۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے اور کبھی کبھی یہ ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکام محسوس ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحول، تناؤ یا کسی ایسے چیز سے بچا رہا ہو سکتا ہے جو آپ کو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تعلق یہ وہ شخص مستقبل کا باعث بن سکتا تھا یا آپ کو سیدھے رشتے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کرو۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو پار کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے معجزہ طور پر پار کرنا ابتدار تاکہ ان کے مشن کی نفی نہیں تھا۔ اللہ کا آپ کو سیدھے اکثر لوگوں، واقعات یہ تک کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام لیکچر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ
محض اتفاق نہیں ہے، اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خیال کی شکل میں آ سکتا ہے جو آپ کو کسی دیری مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہے۔ آپ کئی بار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہو، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہمیں توقع بھی نہیں رہتی۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا، ان لمحوں کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو اس لمحے میں پھنسے ہوئے محسوس کیا اور اچانک یہ حل نامود ہو گیا۔ شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور یا دوست نے پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ واقعے اللہ کے اس طریقے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو فراہم کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہ تک کہ آپ جب ہار ماننے کے قریب ہو۔ اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم حالات کے ذریعے تصور کریں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلے محسوس کرتے ہیں، اور اچانک ایک اجنبی جو شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد ہے جو دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہیں طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ ہمیں بہتر موقع کے نئی دوستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ کتنی بار چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہونے اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کرتی ہے۔ تسلیم کریں کہ اللہ ہمیشہ آپ کو خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ آپ نے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور منصوبوں پر اپنے اعتماد کو لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحے کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کی بعض نشانیوں کے طور پر قبول کریں اور انہیں ہر حالات میں ایمان رکھنے کی ترتیب دیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور اس طرح آپ کے کندھوں سے ہٹ گئی ہو۔ یہاں اندرونی سکون کی
کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور آپ اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ سکون دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ یہ گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کو حالات ابھی تک نہ بدلے ہو، یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے کہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیات اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتی ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے مغلول ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے، یا ایسا ہو جیسے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفس نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست جواب ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون بھی کیفیت نماز میں محسوس لمحے میں آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں جو کہ بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحے کو آپ اللہ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کرتے ہیں جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقت تک محدود نہیں ہے، آپ اسے اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر و گزار کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کی تعریف کر رہے ہو، یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہو، یا اللہ کی طرف سے یہ سافٹ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور وہ آپ کے ذکر سے خوش ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کی انکہی ہوئی پریشانیوں کا جواب دے رہا ہو، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہو۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتی ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہو۔ آپ خود کو مخصوص آیت کی طرف متوجہ نشانیاں ہے کہ اللہ آپ اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے اور آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی تصور کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر آپ کی صورتحال کو بدل کر نہیں دیتا بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد مادی دنیا سے آگے بڑھ کر آتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں صبر اور اللہ کے طرف بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے دوران سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ توقع کا سبق ہوتا ہے۔ مکمل بھروسہ اللہ پر یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے جواب مختلف ہو
اور جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، ان طریقوں سے جو آپ کبھی ابھی تک نہیں سمجھ سکتے۔ یہ گہرا سکون آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو گہرا کرنے کی ترکیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری کی اور خوشی کے لمحے میں بھی۔ یہ ریمائنڈر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم کرنے کے بارے میں بھی ہو۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحہ اللہ کی طرف سے تحفے میں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کی یاد دلاتا ہے، ان احساس کو اپنائیں، ان پر غور کریں اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بنانے دیں۔ چاہے آپ کو کسی بھی لنک کا سامنا ہو جائے، جان لیں کہ اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے۔ جب بھی آپ اس کی طرف خلوص اور محبت کے ساتھ رجوع کریں، یاد رکھیں کہ یہ سکون اللہ کی بات چیت کی ایک بعض نشانی ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کو آپ کے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مختلف طریقوں سے رہنمائی اور بات چیت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اس کے پیغامات لطیف ہوتے ہیں اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کے لیے ہوشیار اور دل کھول کر رہیں۔ اگر آپ اپنے ان نشانیوں میں سے کسی کا تجربہ کیا ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، جنہیں ہم ریمائنڈر کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر آمین ثم آمین یا رب۔